الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق میں خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس میں موجود آیات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ کریں گے تو بہت سارے ایمان والے وہ ہوں گے جو اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے کفار جہنم کے مستحق ہوں گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ایک زمانے دراز تک مومنین بھی، مسلمان بھی جہنم میں جلیں گے، اپنے اعمال اور اپنے برے کردار کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے گا۔ جب یہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاتے۔ اگر مسلمان ہوتے تو جہنم سے نکلتے، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے لیے یہ سزائیں مقدر ہو چکی ہیں۔ اس پر انہیں افسوس ہوگا اور اپنے اوپر ملامت کریں گے اور خدا سے واپسی کی التجا کریں گے۔ لیکن دنیا میں ایک مرتبہ جو آ کر چلا گیا پھر اسے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کے نازل کرنے والے ہم خود ہیں اور ہم خود ہی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کو پیدا کیا، معانی کی حفاظت کے لیے مترجمین کو پیدا کیا، اور مفہوم مطالب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مفسرین کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کے اصول اور قرآن پاک کے احکامات کی وضاحت اور قرآن پاک کے اندر موجود احکامات اور منہیات کی حفاظت کے لیے اللہ نے فقہا کو پیدا کیا۔ تاریخ اور قرآن پاک میں موجود شان نزولوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا، مؤرخین کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے زمانے کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک زمین پر اترا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت نگاروں کے ذریعے حفاظت کی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ صحابہ کو دیکھنے والے تابعین ہیں تو تابعین کی زندگیوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تابعین نے تابعین کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تابعین کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی آپ کے یہاں آپ اگر کسی تابعین یا تابعین کی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ تابعین اور تابعین کی زندگیاں محفوظ ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کا تعلق قرآن پاک سے ہے، تو جو قرآن پاک سے جڑا قرآن پاک کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور جو قرآن سے جڑا اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے اسے بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی اور ٹھکری مٹی سے بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا سارا قصہ بیان فرمایا کہ انسان کیسے نطفہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے رحم میں پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی خدا کی قدرت کو واضح طور سے بیان کرتی ہے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کو
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابى ان یکون مع الساجدین۔ بزرگان محترم، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہو سکا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے دربار سے ہانک دیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنے لگا، قیامت تک کی مہلت اس نے مانگی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی اور کہا کہ جو تیری اتباع کرے وہ تو تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو میرے احکامات پر چلے، میرے منہیات سے بچے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کے لیے جنت ہوں گے، اور جو نہ چلے، روگردانی کرے، اعراض کرے، اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر جگہ اسے تکلیف دہ سزائیں متعین ہوں گی، وہاں کوڑے ہوں گے، وہاں پر بچھو اژدہے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کفر کیا، شیطان کی بات مانی، اتباع کی شیطان کی، اور اس کے برخلاف جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اللہ سے ڈر کر جیا، ان کے لیے جنت ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، کہ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وہاں کے لوگوں نے بجائے نبی کے بات کو مانتے، ان کے احکامات کو اپناتے، انہوں نے صالح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کے بجائے ان کے ساتھ انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی، اور طرح طرح کے مطالبے معجزات کے انہوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اور اسی طرح قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے خواہشات کو بجائے عورتوں کے مردوں سے پورا کرتے تھے، غلط راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا، جب وہ اپنی بات نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں تک ان کو زمین کے ساتھ لے گیا اور الٹ دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے عطا ہونے کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ قرآن عظیم سے مراد یہاں پر سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام مضامین کو بیان کر دیا ہے جو سارے قرآن میں موجود ہیں۔ بڑے بڑے 3 مضامین کو بیان فرمایا ہے، ایک توحید کو، دوسرے رسالت کو، اور تیسرے قیامت کے دن کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے سلسلوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور بنائے، اونٹ بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، گھوڑے بنائے۔ یہ ساری ان ساروں کی الگ الگ منفعت ہے۔ کوئی آدمی ان کی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی اسے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی دودھ استعمال کرتا ہے، کوئی ان کے چمڑوں کو دباغت دے کر اپنے جسم پر کپڑے اور اپنے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے بناتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے انسان کے لیے کیسے کیسے جانور پیدا کیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر ہم نے ایک پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے الگ الگ قسم کے میووں کو، الگ الگ قسم کے فروٹس کو، ترکاریوں کو پیدا کیا، سرسبز و شادابی کو پیدا کیا۔ ہر ایک کی الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ خوشبو ہے، الگ الگ مزے ہیں۔ ایک ہی پانی سے ہم نے طرح طرح کے میوے بنائے جن کے مختلف رنگ ہیں، مختلف خوشبو ہیں اور مختلف مزے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوں اور اللہ کی نافرمانی ہم لوگ کرتے ہیں، اسی کو واضح کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمندری مچھلی کا الگ سے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ گوشت کا انتظام کیا ہے، سمندری مچھلیوں کا انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے موجود واقعات کو کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو تعویل حدیث ہیں، قرآن اساطیر الاولین ہیں، یعنی پچھلی زمانے کے واقعات ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ واقعات تمہاری عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مومن کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے خیر کی اور کافر کی مثال شر کی طرح بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو مومن ہوگا اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور جو برا ہوگا، جو مومن نہ ہوگا، کافر ہوگا، اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کی معلومات تمہیں نہیں ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم جنہیں علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے ان سے سوال کرو اور ان سے معلومات حاصل کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی اس بات کی تردید کی کہ تم خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، زندہ درگور کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو، یہ تو تمہارا غلط فیصلہ ہے۔ کہ کفار مکہ اپنے زمانے میں اپنے گھر میں بیٹی کے وجود کو، بیٹی کی پیدائش کو ملامت اور لعن طعن کرتے تھے، بدنصیبی کی علامت سمجھتے تھے، لیکن اسی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ جتنی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فیصلے کی خرابی کو بیان کرتا ہے کہ تم اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے نہیں لیکن اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ہے، اس کے ذریعے سے دودھ بھی نکلتا ہے، گوبر بھی نکلتا ہے اور خون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، جس میں ظاہر میں دیکھیں تو قدرت یہ ہے کہ جب کوئی جانور چارہ چرتا ہے، سرسبز و شادابی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، تو پھر اس چارے کے ذریعے سے تین چیزیں اس کے جسم میں بنتی ہیں، ایک خون بنتا ہے، دوسرا گوبر بنتا ہے اور تیسرا دودھ بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے تقسیم بنایا، تمہارے فائدے کے لیے دودھ بنایا۔ اس جانور کے اندر خون بھی ہے اور وہ اسی چارے سے گوبر بھی غلاظت بھی کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چارہ ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے اور اسی سے گوبر بنتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمام رسولوں کے سامنے گواہ بن کر بلایا جائے گا، تمام امتی اپنے رسولوں پر گواہ ہوں گے اور تمام رسول اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں کے تمام نبیوں کے حق میں سفارش بنے گی۔ جب اس زمانے کے نبی کے ماننے والے یہ انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی ہمیں اپنے آپ کے احکامات نہیں پہنچائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ امت تمام نبیوں کی گواہی دے گی کہ یہ اپنی نبوت کے کام کو پورے 100% انجام دیا ہے اور یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس وقت امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو کتاب دی تھی قرآن پاک، اس میں موجود آیات کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی، ظلم، گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، عدل، بھلائی اور راست گوئی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ کفریہ الفاظ، اگر کوئی آدمی ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں کفار کی طرف سے شدت ہو اور کفار کی طرف سے اذیت ہو اور وہ آدمی زبانی طور پر کفری الفاظ نکالتا ہے، اگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو پھر اس کا زبانی طور پر کفری الفاظ نکالنا وہ حقیقت کے اعتبار سے معنی نہیں ہوگا، اس کی کچھ معنی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آدمی مجبوراً، کراہتاً، ناپسند کرتے ہوئے، مجبوری کی صورت میں کلمہ کفر نکال دے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، آدمی اپنے ایمان پر باقی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور اس آزمائش میں کیسے وہ کھرے اتر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کر کے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے خاص
بندے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان واقعات کو بیان کر کے آنے والی امت کے لیے اسباق مہیا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات، ان میں موجود آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی بہت کچھ ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، جو لوگ کفر کے ذریعے سے اپنے دنیا کے فائدے کو حاصل کر رہے ہیں ان کا کفر انہیں دنیا کا وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ دے گا، لیکن آخرت میں ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہے، اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ نصرانی ہیں، نہ ہی وہ مشرک ہیں، بلکہ وہ تو دین حنیف پر چلنے والے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، تو اگر آپ چاہیں تو اسی کے برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ ان کی اذیتوں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کر لیں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، آپ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موجودہ آیات سے اور واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔